بقیت السلف یادگار اسلاف فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کے خطاب سے پہلے ملتمس ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے کہ وہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ کیجئے۔ آج دا عظیم الشان پروگرام جو کہ تقریب تکمیل حفظ القرآن دے سلسلے اندر منعقد کیا گیا، برادر محترم فضیلت الشیخ قاری محمد سجاد بلوچ صاحب انہوں نے لخت جگر محمد عمار انہوں نے قرآن پاک نو حفظ کیا، اور اسی طرح بھائی تاج دین صاحب انہوں دا بیٹا حافظ محمد انس اس نے بھی قرآن پاک نو حفظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دونوں بچیاں دے دل نو قرآن پاک دے نور نہ منور فرما دے۔ انتہائی اعلیٰ اور انتہائی بہترین سلسلہ جو کہ اس مسجد محمد رسول اللہ دے اندر بھائی لالا عبدالرزاق خان صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا انہاں دی محنت نہ جاری ہے۔ اللہ اس سلسلے نو تا قیامت آباد رکھے، اور اللہ اس سلسلے دے ذریعے سینکڑوں لوگاں دے سینیاں نو قرآن پاک دے نور نہ منور فرما دے۔ غور کیجئے، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے غور کرنا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماندے نے اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ اسی اونا دی طرف سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنا کے مبعوث فرمایا، جو انہ دیاں جانہ دے وچوں ہی آئے نے۔
رسول دی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن پاک دی آیات نو تلاوت فرمان، وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، اور قرآن پاک دی آیات نو تلاوت کر کے لوگاں دا تزکیہ کرن، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، اور لوگاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے۔ کتاب تو مراد قرآن پاک ہے، اور الحکمہ تو مراد میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا پیغمبر دی بیست آمد تو پہلے یہ پورے دا پورا معاشرہ کھلی گمرائی دے اندر ملوث سی، پورا معاشرہ گمرائی دی دلدل اندر ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور بیست حق ہے، اور آپ دی بیست دے ساتھ ہی معاشرہ گمرائی اندروں نکلیا ہے۔ یاد رکھیے آل الحدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے، مصطفیٰ دی آمد حق ہے، آپ دی بیست حق ہے۔ جو آپ دی آمد اور بیست دا انکاری ہے، ایسا شخص تو مومن مسلمان نہیں ہے۔ لیکن سنیے آل الحدیث دی دعوت غور کیجئے، اللہ دے بندو کوئی شک نہیں ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، لیکن غور تو کیجئے پیغمبر دی آمد ہوئی کس مقصد واسطے ہے؟ مکی دی آمد مرحبا ہے، لیکن مکی دی آمد کس مقصد واسطے ہے؟ مدنی دی آمد مرحبا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن غور تو کیجئے نا مصطفیٰ دی آمد دا مقصد کیا ہے؟ آئیے قرآن سنیے، قرآن پاک تے غور کیجئے۔ قرآن پاک نے مصطفیٰ دی آمد اور آپ دی بیست مقصد نو بیان کیتا ہے۔ کی فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر پیغمبر دی آمد آپ دی بیست دا مقصد بیان فرمایا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، مصطفیٰ دی آمد ہوئی ہے، آپ آئے نے قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے، آپ قرآن پاک نو تلاوت فرمان واسطے تشریف لے آئے نے۔ قرآن پاک دی تلاوت دے ذریعے لوگاں دا تزکیہ کرنے واسطے پیغمبر تشریف لے آئے نے۔ قرآن پاک دی جناب علی تعلیم دین واسطے پیغمبر تشریف لے آئے نے۔ قرآن پاک دی تشریح توضیح تے تفسیر حدیث مصطفیٰ دی تعلیم لوگاں نو دین واسطے پیغمبر تشریف لے آئے نے۔ سنیے کلمہ پڑھنے والو، پیغمبر نہ محبت دا دعویٰ کرنے والو، محبت کیجئے مصطفیٰ دی ذات نہ، لیکن آپ دی بیست رسالت دے مقصد نو پہچانی ہے۔ پیغمبر آئے نے قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے، قرآن پاک دی تلاوت دے ذریعے مصطفیٰ نے صحابہ اکرام دے سینہ نور نہ منور کر چھوڑے آوے، قرآن دے نور نہ منور کیتا ہے۔ قرآن دی تلاوت ہوئی ہے، لوگاں دے سینے نور نہ منور ہوئے نے۔ قرآن پاک دی تلاوت سن کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا سینہ منور ہویا ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت دے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا سینہ منور ہویا ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت دے ذریعے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا سینہ نور نہ منور ہو گیا ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت دے ذریعے علی المرتضی شیر خدا بن گئے نے۔ سننا توجہ فرمانا، قرآن پاک نو پڑھنے واسطے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے۔ آمد مصطفیٰ دا مقصد قرآن دی تلاوت کرنا، پیغمبر قرآن پڑھنے واسطے قرآن پڑھانے واسطے تشریف لائے۔ سن لیجئے پیغمبر دی آمد دا مقصد صرف جھنڈیاں لگانا نہیں، پیغمبر دی آمد دا مقصد بازار سجانا نہیں، پیغمبر دی آمد دا مقصد ڈھول ڈمکا کرنا نہیں، پیغمبر دی آمد دا مقصد عوام نو بازار اندر نکالنا نہیں، پیغمبر دی آمد دا مقصد جوان بچیاں نو جلوس دی زینت بنانا نہیں، پیغمبر دی آمد دا مقصد قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا ہے۔ قرآن نو پڑھ کے اور قرآن نو صحابہ نو پڑھا کے امت نو تعلیم دے کے میرے مصطفیٰ نے رب دے پیغام نو رب دی مخلوق تک پہنچایا ہے۔ آمد مصطفیٰ دا اہل الحدیث انکاری نہیں ہے، لیکن رب دا واسطہ اس قوم نو آمد مصطفیٰ دا مقصد سمجھائیے۔ یاتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے قرآن پڑھنے واسطے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھیا بھی ہے تے اپنی امت نو پڑھن دا حکم بھی۔ بولو جڑ جڑ پڑھ دینے ہو تو بولو نا۔ رمضان قریب آ گیا نا، صرف رمضان چ نہیں
بلکہ زندگی دے ہر دن قرآن پاک دی تلاوت کرنا اے مومن دا شیوہ ہے۔ موسمی مسلمان نہ بنیے، رمضان المبارک آیا تو قرآن پاک پڑھ لیا، تلاوت کر لی، کوئی منزل پڑھ لی، کوئی رکوع پڑھ لیا، پیغمبر دا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر دی سیرت پڑھیے، کردار پڑھیے، آپ دی تعلیمات پڑھیے، پیغمبر قرآن پاک نہ محبت کرنے والے، آپ دے صحابہ کرام قرآن پاک نہ محبت کرنے والے، قرآن دی تلاوت کرنے والے، یہی وصف پیغمبر دا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سننا توجہ کرنا، جڑا بندہ قرآن پاک نہ محبت کر لے، جڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات نو سمجھ لے کہ پیغمبر قرآن پڑھن واسطے، قرآن پڑھان واسطے آئے نے، جڑا قرآن پاک نو پڑھنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رحمت فرماندہ ہے، اللہ اس نے اجر نہ مالا مال کر چھوڑ داوے۔ سمجھنا ہے تو حدیث تے غور کرنا، سنن ترمذی دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر داوے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندے نے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا میں اے نہیں آندہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ کیا معنی؟ جڑا بندہ الف لام میم پڑھ دا ہے اللہ اس نے 30 نیکیاں عطا فرما دیندہ ہوئے، تے جڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھے، جڑا سورہ بقرہ دی تلاوت کرے، جڑا سورہ آل عمران پڑھے، سورہ نساء پڑھے، تے سلام میں دی عظمت نو جڑا قرآن پاک دی 114 سورتاں نو اپنے سینے اندر محفوظ کر لے۔ سنو اللہ دے بندو، قرآن پاک پڑھئے، قرآن پاک پڑھنے دی وجہ تو تیرے نام اعمال اندر اجر تے نیکیاں اندر اضافہ ہوئے گا۔ قرآن پاک پڑھئے، اللہ قیامت والدن شان مقام عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والدن اللہ قاری قرآن نو فرمائے گا قرآن پڑھ دا جا تے جنت دے اندر مقامات نو چڑھ دا جا جنت دے اندر فاصلہ طے کر دا جا، تے جتھے قرآن پاک دی تلاوت دی اختتام کرے گا اوتھے میں اللہ نے تیرے واسطے محل تعمیر کر چھوڑے آوے، او جگہ تیرے واسطے ہوئے۔ اللہ دے بندو قرآن پاک پڑھیے، اخروی کامیابی چاندے ہو قرآن نہ جڑ جائیے، اگر چاندے ہو قیامت والے دن جناب علی سانو کامیابی نصیب ہو جائے تے قرآن پاک دی تلاوت کیجئے۔ قیامت والا دن کوئی عام دن نہیں، انتہائی سخت ترین دن ہوئے گا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن زمین تانبے دی بن جائے گی، سورج 1 میل دے فاصلے تے آگ برسائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا لوگ اپنے پسینے اندر شرابور ہوں گے، دھوپ ہی دھوپ ہوئے گی، سایہ نہیں ہوئے گا، لوگ سائے دی تلاش اندر ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگ اپنے پسینے دے اندر اس قدر شرابور ہوں گے جس قدر جس تے گناہ ہوں گے اسی قدر اس نو پسینہ آئے گا، کئیاں نو گٹیاں تک، کئیاں نو گوڑیاں تک، کسے نو کمر تک، کسے نو کندے تک، کئی بد نصیب اپنے پسینے اندر ڈبکیاں لے دے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جڑے کہن گے یا اللہ اے پسینے تو بچا لے، اے دے تو بہتر جہنم دی آگ اندر سٹ دے۔ اس قدر عذیت ہوئے گی اس پسینے دی، ہر بندہ اس تلاش اندر ہوئے گا کوئی سایہ مل جائے، ہر بندہ پریشان ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا لوگ تو تلاش کرنگے ہن ساڑی جان کس طرح چھوٹے، کوئی سفارش مل جائے۔ محبوب نے فرمایا لوگ سفارشی لب دے پھرنگے تے جڑا دنیا چ قرآن پڑھ دا رہا، قرآن تے عمل کر دا رہا، قرآن پاک نو پڑھا، قرآن پاک نو یاد کیا، قرآن پاک تے عمل کیا، قرآن پاک نہ محبت کرنے والا، نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک اس بندے دی اللہ دی عدالت اندر سفارش کرے گا۔ حدیث پاک تے غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے، نبی پاک نے فرمایا لوگو اقرأ القرآن، قرآن پاک پڑھئیے، کیونکہ قیامت والے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والے دی طرفوں اللہ دی عدالت اندر سفارش کرے گا، سفارشی بن کے آئے گا، تے اللہ پاک قرآن پاک دی سفارش نو قبول فرمان گے، تے قرآن پڑھنے والے نو اللہ انعامات تے اعزازات عطا فرمان گے۔ وہ انعامات تے اعزازات کی نے دوسری حدیث پاک تے غور
غور کرنا، جامع ترمذی دی حدیث نو اس حدیث نہ ملائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت اس حدیث تراوین ہے، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والے دے حق اندر رب دی عدالت اندر سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ اس نو لباس عزت عطا فرمائی ہے، اس نو لباس زینت پہنائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ قرآن پاک دی سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو تاج عزت عطا فرمان گے۔ قرآن کہے گا اللہ اس نو مزید عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو لباس عزت پہنان گے۔ قرآن کہے گا اللہ اس نو مزید عطا کر دو، نبی پاک نے فرمایا اس نو پوشاک زینت پہنائی جائے گی۔ قرآن کہے گا اے اللہ اس بندے نہ راضی ہو جاؤ، نبی پاک نے فرمایا اللہ فرمان گے قرآن پاک دی سفارش نو میں قبول کرنا تے اے بندے تو دنیا اندر قرآن پڑھ دا رہا میں اج تیرے تے راضی ہو گیا ہوں، کدے تیرے نہ ناراض نہیں ہوواں گا۔ قرآن پڑھیے قیامت والے دن قرآن تو اڈی سفارش کرے گا۔ کس جناب علی دل اندر پھنس چکے ہو او بزرگوں جوانوں میری ماں بہنوں اس دل اندر نکلو کہ فلاں پیر دی بائت ہو جاؤ، بھئی فلاں آستانے تے جاؤ، فلاں گدی نشین دی بائت ہو جاؤ۔ بھئی بائت کس لیے؟ کہنے لگے یہ پیر صاحب ہماری قیامت کو سفارش کریں گے، یہ آستانے والے یہ گدی نشین یہ کہتے ہمارے سلسلے سے منسلک ہو جاؤ، ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ سن لو قرآن پاک دا اعلان من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رب دی عدالت اندر رب دے اذن تو بغیر رب دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، مصطفیٰ سفارش کرن گے، رب دے اذن نہ کرن گے۔ اے آستانے تے گدیاں والے قیامت والے دن خود پریشان ہون گے۔ یہ چشتی اور یہ قادری یہ سوروردی یہ سلسلے یہ قیامت کو تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اگر قیامت والے دن کامیابی چاہتے ہو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن بھی تمہارا سفارشی ہوگا، اور جس ذات پہ قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ بھی تمہارے سفارشی ہوں گے۔ قرآن پاک نہ جڑیے، قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیے، معنی مفہوم تے غور کیجئے۔ کون کہتا ہے اہل حدیث فرقہ وریت کی دعوت دیتا ہے؟ نہیں نہیں، ہم رب کے قرآن کی دعوت دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث کی دعوت دیتے ہیں۔ اہل حدیث کا اعلان ہے قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کو تلاوت کرو، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھو، قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھو، تشریح کو پڑھو، توضیح کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا رب کا پیغام کیا ہے۔ اور جب تم قرآن پاک کی تشریح میں حدیث مصطفیٰ پڑھو گے تم جان جاؤ گے محمد مصطفیٰ کا فرمان کیا۔ قرآن پاک پڑھیے، فرمایا یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چھوڑیے تویز تو جان چھڑائیے، قرآن نہ جڑیے۔ سنیے اگر چاہندے ہو اللہ توڑیاں پریشانیاں دور فرما دے، اگر چاہندے ہو اللہ توڑے تے رحمت فرما دے، اگر چاہندے ہو اللہ توڑوں قرضیاں تو نجات عطا کرے، اگر چاہندے ہو اللہ بیماریاں تو نجات عطا کرے۔ نہ کوئی چھلا، نہ کوئی کڑا، نہ کوئی تویز، نہ کوئی دھاگا، صرف کلام اللہ پڑھیے۔ اللہ قرآن پاک پڑھنے دی برکت نہ تو انہوں شفاواں بھی عطا فرمائے گا، اللہ تو اڑے تے رحمت فرمائے گا، اللہ تو انہوں جناب علی زندگی اندر سکون تے سکینت تے نور عطا فرمائے گا۔ سننا حدیث پاک تے غور کرنا، میرے تو اڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو لوگ بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کر دے نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا انعام کی عطا فرماندے نے نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ نبی پاک نے فرمایا جدو لوگ قرآن پاک دی تلاوت کر دے نے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان تو انہاں تے سکینت نازل کر داوے، رب دی رحمت انہوں ڈھانپ لیندی ہے، اللہ دے نورانی فرشتے، اللہ دے نورانی ملائکہ اپنے پراندے ذریعے رحمت والے پراندے نال قرآن پڑھنے والے تے سایہ کر لیندے نے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ تے نبی پاک نے فرمایا جڑے قرآن پڑھ دے نے انہاں دا ذکر آسمانہ تے رب دے پاس ہوندا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے نو رب دی رحمت ڈھانپ دی ہے۔ تو رحمت دی تلاش اندر مولوی جی حالات بڑے خراب نے دعا کرو کوئی رحم اللہ کر دے۔ حضرت جی بس وہ میں آج گیا سا بڑی پہنچی ہستی کو میں کہا خیر ہے وہ حالات بڑے تانگ سن جی وہ بس پہ جانا پہ گیا جی جاندے تو نہیں تو انہوں پتا سی ماندے تو نہیں۔ میں کہا پھر بھی وہ کون ہے؟
جی بندہ تے بس وہ عقیدہ تو ٹھیک کوئی نہیں. میں کہا کی کردا ہے, نماز پڑھدا ہے؟ جی پتہ نہیں پڑھدا ہے کہ نہیں, لیکن سانو تو بڑا فائدہ ہویا جی. بڑا کہندے او دا بڑا پھوکا چلدا ہے, بڑا او دا دم چلدا ہے. میں کہا او دا مسلک کی ہے, مذہب کی ہے؟ جی گوانڈیاں دسیا ہے تو عیسائی ہے. تم نے قرآن چھوڑا اور عیسائیوں کے پاس پہنچ گئے یہ اپنے جناب علی کام کروانے کے لیے. کوئی چلا اور شف کے پاس پہنچ گیا, کوئی چلا ٹف کے پاس پہنچ گیا. یہ سارے جعلی اور اصلی یہ کیا ہے جو قرآن سے توڑ کے اپنی ذات کے ساتھ تمہیں جوڑے. اللہ کی قسم یہ تمہارے دوست نہیں ہے, یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہے, تمہارے مال کے ڈاکو ہیں. اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو, زندگی میں چین چاہتے ہو, راحت چاہتے ہو, سکینت چاہتے ہو, رب کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کے نورانی فرشتوں کا جناب علی پروٹوکول چاہتے ہو, پھر رب کا قرآن پڑھئے. اللہ تمہارے گھر کو بھی, اللہ تمہارے سینے کو بھی قرآن کے نور سے منور کر دے گا. فرمایا یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن پاک پڑھئے, قرآن پاک نہ جڑیے. اللہ شان عطا کردہ قرآن پاک دی وجہ تو, مقام عطا کردہ قرآن پاک دی وجہ تو. 2-3 حدیث سنی اور میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا. صحیح البخاری اندر روایت میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عثمان بن عفان, استاد محترم, استاد العلماء فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے. اللہ شیخ صاحب نو صحت والی, عافیت والی, ایمان والی, برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. شیخ صاحب رات خانپور سن, خانپور کٹورا رات ہوتے مولانا عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے گلشن, انہوں نے جامعہ اندر بیان فرمایا. پھر اتنا لمبا سفر کیا, فیصل آباد پہنچے, پھر ساڑھے پاس تشریف لائے. اللہ شیخ صاحب دی آمد نو قبول فرما لے. بس توجہ کیجئے اور بات نو ختم کر کے شیخ صاحب دا بیان شروع کری. عزت مل دی ہے قرآن پاک دی وجہ تو, مقام ہے قرآن پاک دی وجہ تو. صحیح البخاری دی روایت ہے, امام عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ 50 سال ایک مسند ایک مصلی تے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے شاگرد نے کسے پوچھا, امام صاحب 50 سال تو تسی ایک مسند تے ایک مصلی تے بیٹھے ہو, قرآن پاک پڑھا رہے ہو, کس چیز نے تو انہوں مجبور کیتا ہوئے؟ امام صاحب فرمان لگے کوئی مجبوری نہیں, بس مصطفیٰ دی حدیث ہے جس وجہ تو میں ایک مسند تے بیٹھ کے 50 سال تو لوگوں قرآن پاک دی تعلیم دے رہا ہوں. امام صاحب کیڑی حدیث ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے استاد نبی پاک دے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھ دے تے قرآن پاک نو پڑھاندا ہوئے وہ تواڈے اندروں سب تو بہترین انسان ہے. وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ بن جانا اے اعزاز والی بات نہیں, قرآن پاک دے خادم بننا, قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے بن جانا یہ اعزاز دی بات ہے. مقام ملدا ہے قرآن پاک دی وجہ تو. تائی نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم اندر فرمایا تہاڈے اندروں امام بنے گا جدے کول قرآن پاک دا علم زیادہ ہوئے. امامت ملدی ہے قرآن پاک دی وجہ تو. برادری دے لحاظ نہ کم ترک کیوں نہ ہوئے معاشرے اندر, لیکن قرآن پاک دا حافظ ہوئے, قرآن پاک دا عالم ہوئے تے بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے چدراہٹ والے پیچھے کھڑے ہوندے ہیں. قرآن دا حافظ تے عالم مصلی تے امام بندہ ہوئے. مقام ملدا ہے قرآن پاک دی وجہ تو. مصلی امامت نصیب ہوندہ ہے قرآن پاک دی وجہ تو. سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ دے آزاد کردہ غلام سن. نبی علیہ السلام نے جڑے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام تو پہلے ہجرت کر کے تشریف لے گئے, جناب علی مقام عصبہ تے پہنچے, اوتے جڑے صحابہ اکرام دے امام بنے نے سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ اے حذیفہ بن یمان دے آزاد کردہ غلام نے, جنہ بارے سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات عشاء دی نماز تو بعد مسجد نبی اندر تشریف فرمانے, محبوب نماز عشاء پڑھا کے
گھر اندر تشریف لے آئے، اما جان بعد اندر تشریف لائیاں، محبوب نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی دیر نال کیوں آئیاں جے؟ فرمایا محبوب جی تہاڈا صحابی ایک پروانہ تہاڈا قرآن پاک دی تلاوت کر رہا سی، میں سن دی رہی، تلاوت تو ابھی بھی جاری ہے لیکن میں آ گئی کہ تسا انتظار فرما رہے ہو گے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ صدیقہ چلو مل کر کے اس دی قرات نو سماعت کریے۔ نبی علیہ السلام اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نے، مسجد نبی اندر جڑی کھڑکی کھل دیا حجرے اندروں اس نو کھول کے کھڑے ہو کے قرآن پاک دی تلاوت سنی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ جان دی ہے کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرمایا محبوب میرے علم اندر نہیں ہے۔ فرمایا حذیفہ بن یمان دا آزاد کردہ غلام میرا صحابی سالم قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری امت اندر اتنی خوبصورت آواز نہ قرآن پڑھنے والے قاری پیدا کیے۔ تائی محبوب نے فرمایا جس نے قرآن پاک نو سیکھنا ہوئے میرے 4 صحابہ کو سیکھے، ایک سالم رضی اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، ہے آزاد کردہ غلام لیکن شان مقام ملیا ہے قرآن پاک دی وجہ تو۔ اگر احد شہداء نو دفن کرنے دی باری آئی محبوب نے فرمایا ایک ایک قبر اندر 2 شہید اتارے جان، پہلے اس نو قبر اندر اتاریے جڑا قرآن دا زیادہ ماہر ہے، جڑا قرآن پاک دا زیادہ عالم ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے عثمان بن ابی العاص نو پڑھیے، طائف دے رہنے والے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ساڑھے قبیلے دے لوگ جدو مصطفیٰ دے پاس آئے، سقیف دے لوگ آئے، 6 افراد سن، انہاں درو سب تو چھوٹی عمر والا میسا، اوہی طائف دا علاقہ ہے جتے پیغمبر تشریف لے گئے، آپ نو مارا گیا، آپ تے پتھر برسائے گئے۔ وقت آیا 9 ہجری اندر طائف تو لوگ خود آئے، آکے مسلمان ہوئے، سب تو چھوٹی عمر والے انہاں در عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان بن ابی العاص فرماندے محبوب نے فرمایا عثمان تسی اپنے قبیلے دی امامت کرواؤ گے، وجہ اور سبب کیا ہے؟ عمر تو چھوٹی ہے، امام کیوں بنے؟ فرمایا سیدنا عثمان بن ابی العاص فرماندے نے کیونکہ میں نو سورۃ البقرہ یاد سی، میں سورۃ البقرہ نو جاننے والا سا، اس وجہ تو امامت نصیب ہوئی ہے۔ اے عثمان بن ابی العاص نے امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ اسلام اندر لکھا، انہوں پھر طائف دے گورنر بنایا گیا۔ سیدنا صدیق دے دور خلافت اندر بھی طائف دے گورنر رہے، امامت ملی ہے، قیادت ملی ہے، سیادت ملی ہے۔ قرآن پاک دے علم دی وجہ تو قرآن پاک پڑھئیے، قرآن پاک پڑھائیے، کدھے پڑھ جائیے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر چھوٹی ہے، روایت صحیح البخاری اندر اپنے قبیلے دے امام بنے نے، قرآن پاک یاد کرنے دی وجہ تو فرماندے نے ساڑھے قبیلے دے لوگ جدو مسلمان ہوئے پیغمبر نے فرمایا امام او بڑھے گا جس نو قرآن پاک یاد ہے۔ فرمایا میں کہنے لگا محبوب جی قرآن پاک دی فلاں فلاں صورت یاد ہے، میرے قبیلے والے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آج مسلمان ہوئے، آج کلمہ پڑھا، اے ساڑھا بچہ ہے، اس نو قرآن کس طرح یاد ہے؟ سیدنا عمر بن سلمہ کہنے لگے محبوب تو آڑے صحابہ ساڑھے قبیلے دے قریب کنویں تو پانی بھرنے آندے سن، وہ قرآن پاک پڑھ دے سن، میں انہوں کو قرآن سن کے یاد کر دا رہا، فلاں فلاں صورت میں نو یاد ہے۔ محبوب نے فرمایا اے بنی سلمہ قبیلے والو تسی سارے بڑے بڑھیرے سارے چودھری سردار پیچھے کھڑے ہوو گے، اے تو اڈا بچہ عمر بن سلمہ 6 یا 7 سال عمر ہے، اے تو اڈا امام ہوئے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ترجمان القرآن نو پڑھ جائیے، چھوٹی عمر اندر جناب علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس شورا دی رکنیت عطا کیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر اندر قرآن پاک دے حافظ بھی سن، عالم بھی سن، تفسیر نو جاننے والے بھی سن، کدے پڑھ جائیے جناب علی ابن ابزادہ ذکر پڑھئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نافع بن عبد الحارث نو مکہ مکرمہ دا گورنر منتخب کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقام عثفان تے آئے، سے جناب علی عبد نافع دنال ملاقات ہوئی، نافع بن عبد الحارث دنال سیدنا عمر نے فرمایا اے نافع بتلائیے مکہ پاک تے پیچھے اپنا نائب کس نو چھوڑ کے آئے؟ فرمایا ابن ابزا نو۔ فرمایا ابن ابزا کون ہے؟ میں نہیں جاندا۔ تو جناب علی نافع بن عبد الحارث فرمانے لگے امیر المؤمنین ابن ابزا آزاد کردہ غلام ہے، سید
سیدنا عمر جلال اندر آئے فرمایا اچھا مکہ پاک جیسے عظیم علاقے تے اس وادی تے تسی ایک غلام آزاد کردانو تسی حاکم بنا کے آگے سیدنا نافع بن عبد الحارث فوراں بولے فرمایا امیر المؤمنین پوری مکہ پاک دی وادی اندر ابن ابزا تو بڑھ کے قرآن پاک دے علم جاننے والا کوئی نہیں اور جناب علی علم وراثت نو بھی سب تو بڑھ کے جاننے والے ابن ابزا ہے جدو اتنی الفاظ سنے سیدنا عمر فوراں پکار اٹھے فرمایا مصطفیٰ سچ فرما گئے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویعظ بہ آخرین اللہ اس قرآن پاک دی وجہ تو لوگاں نو عزت عطا کرے گا اس نو چھوڑنے دی وجہ تو اللہ قوماں نو ذلیل کر دے گا اور اللہ دے بندو بزرگوں بوڑھو جوانوں اگر عزت چاندے ہو قرآن پاک پڑھئے اگر مقام چاندے ہو قرآن پاک پڑھئے اگر شرف چاندے ہو قرآن پاک پڑھئے قیادت و سیادت چاندے ہو قرآن پاک پڑھئے عزت ہے قرآن پاک والے دی شان ہے قرآن پاک پڑھنے دی وجہ تو قرآن پاک خود بھی پڑھئے یاد کرنے دی کوشش کیجئے پھر کیا ہوا اگر داڑھی اندر بال سفید آگے ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی غنیمت دا وقت ہے اس دی قدر کیجئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نو اللہ نے 60 سال عمر عطا کی قیامت نو اللہ اس دا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا اور محبوب نے فرمایا میری امت دی اوس عمر 60 تو لے کے 70 سال ہے ابھی جناب علی اگر بال سفیدی دی ابتدا ہے ابھی بھی وقت ہے قرآن پاک پڑھئے یاد کیجئے بعد بزرگان نے قاری صاحب قرآن پڑھنا زبان اٹک دیئے بابا جی گاڑیاں دیں دے آتے نہیں اٹک دی یہ اٹک دی بھی ہے زبان کوشش کیجئے قرآن پڑھئے اگر نہیں پہلے پڑھ سکے ناظرہ سیکھئے قرآن دے پاس بیٹھئے مسجد اندر آئیے قرآن سیکھئے کوشش کرن دے باوجود بھی اگر زبان اٹکے گی محبوب نے فرمایا قرآن نو مہارت نہ پڑھنے والا معزز فرشتیاں دے نال کھڑا ہوئے گا اور جڑا قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھے محبوب نے فرمایا اللہ اس نو دورہ اجر عطا فرمائے گا اللہ تیری پھر بھی قدر کرے گا اللہ پھر بھی اجر نہ نوازے گا خود بھی قرآن پاک پڑھئے اپنے بچیاں نو قرآن پاک پڑھائیے اپنی بیٹیاں نو قرآن پاک پڑھائیے اے نا کیا کرو مولوی جی 5 پتر نے چلو ایک میں قرآن واسطے وقف کرنا نہیں کیا ایک بیٹا تیرا مسلمان ہے باقی مسلمان نہیں جدو تو مسلمان ہے تیرے تمام بیٹے مسلمان نے اپنے تمام بچے قرآن پاک پڑھنے واسطے وقف کیجئے اپنی اولاد نو قرآن پاک پڑھائیے جناب علی MBBS کروائیے انہوں نے میٹرک FA BA جو جی چاہو کرواؤ ہم انکاری نہیں ہے لیکن اللہ دے بندو اصل قرآن پاک دی تعلیم ہے یہ سارے فن نے میٹرک FA BA ڈپلومے MBBS انجینئر یہ سارے دے سارے فن نے روزی روٹی کمانے دے دنیا اندر لیکن یاد رکھنا علم میٹرک نہیں ہے علم FA BA نہیں ہے اصل علم کیا ہے نزل علی محمد وہو الحق من ربہم علم وہ ہے جو رب نے آسمان تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک نے نازل کیا آج عہد کر کے اٹھئے قرآن پاک خود پڑھنا بھی ہے اپنی اولاد نو بھی پڑھانا ہے صرف رمضان المبارک اندر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی بلکہ پورا سال کرنی ہے روزانہ قرآن پاک پڑھئے بے شک ایک رکوع پڑھئے ایک آیت مبارکہ پڑھئے لیکن کوشش کیجئے ترجمہ قرآن پاک پڑھئے اللہ تیری زندگی اندر نور پیدا کرے گا اللہ ہدایت دے راستے ہموار کر دے گا اللہ سکینت اور سکون عطا کر دے گا اور اگر قرآن پاک نو یاد کرو گے نہیں پورا یاد کر سکتے کوشش کیجئے روزانہ بے شک ایک آیت یاد کیجئے آہستہ آہستہ انشاءاللہ کافی یاد کر جاؤ گے اور اپنے بچیانو قرآن پاک دی طرف جناب علی تعلیم لی راغب کیجئے ڈالیے مسجد اندر انہوں نے داخلہ دلوائیے مدرسے اندر اللہ قیامت نو شان دے گا آخری حدیث سنی اور بات ختم کرنے لگا مستدرک حاکم اندر میرے اور تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حافظ قرآن دے والدین نو بلائے گا اللہ انہوں نے تاج عزت پہنائے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے ایک تخت بٹھائے گا حافظ قرآن دے والدین کہیں گے اے اللہ اے شان اور مقام عزت بلندی کس وجہ تو ہے ساری کائنات جمع ہے اے اللہ سانو مقام دیتا جا رہا ہے اس دی وجہ کیا ہے رب تعالیٰ فرمان گے دنیا اندر تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے قرآن پاک نو پڑھائی غور کرنا حدیث تے الفاظ تے قرآن پاک نو پڑھا قرآن پاک نو یاد کیا پھر قرآن پاک تے عمل کیا اس وجہ تو میں رب تو انوے شان عطا کر رہا اگر قیامت دی کامیابی چاندے ہو دنیا اندر عزت شان چاندے ہو آخرت اندر شان اور وقار چاندے ہو
خود بھی قرآن پڑھیے، اپنی اولاد نو بھی قرآن پڑھائیے، گھر اندر نورانی ماحول پیدا کیجئے۔ بیٹے نو پوچھئے بیٹا آج تلاوت قرآن کی ہے یا نہیں، بیٹی کو پوچھئے، بیوی کو پوچھئے۔ جدو پوچھنا شروع کر دو گے اپنی اولاد نو جناب علی قرآن پڑھنے تے پابند کرو گے، اپنی اہلیہ نو پابند کرو گے، خود قرآن پاک دی گھر اندر تلاوت کرو گے، پھر جادو جنات نہیں رہن گے، پھر جناب علی بے برکتی نہیں رہے گی، ساری نحوستاں قرآن پاک دے نور نہ انشاءاللہ دھل جان گیاں۔ پیغمبر دی آمد دا مقصد بھی یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔